بسم اللہ کے راز پہ بات کرنی ہے. ہم نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پہ ہم نے جو ہے وہ آج بات کرنی ہے. اپنی زندگی میں شاید خود کو بلیسڈ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس بات کی توفیق دے دی کہ اس کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے سکیں. اللہ قرآن پاک کے بالکل سرور کے اوپر لکھتا ہے کہ لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نور کی معراج کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی کل اذن کا اختیار، شفاعت کا، رحمت کا، کرم کا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو دے دیا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا نا، ایمان کی ضمانت نہیں بنے گا. اللہ اور آج سائنس اس بات کے اوپر متفق ہے کہ زمین میں کروڑوں سال پہلے جتنا پانی تھا آج بھی اتنا ہی. سدرۃ المنتہا ٹھیک ہے درخت ہوگا، لیکن اس کے ایک ایک پتے میں پوری یونیورس کا کوڈ ہے. کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے دی پریت لگائی. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لیکن ان تین آیتوں میں کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. کوثر سورت وہ ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے مکے والوں کو کہا تھا اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ. ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ گھر کسی کا بدلہ رکھتا نہیں ہے. مولا امام حسین کی دو ازواج ہیں، ایک زوجہ مولا علی نے منتخب کی ہیں اور ایک زوجہ اس کوثر سے امراء القیس کو ایمان نصیب ہوا. حدیث قصہ میں بھی اللہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ گھومنے والا آسمان، یہ زمین، یہ جھرنے، یہ کچھ بھی نہ بناتا. حامیم، حسنین اور محمد. بس بولے شاہ نے کہا تھا کہ میم الف وچ فرق نہ کائی، رتی فرق مڑوڑی دا. غرفہ فاطمہ کی ایکسٹریم اینڈ کے اوپر جو ہے وہ رسالت مآب وہاں مسلح بچھا کے تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 10 سال تقریباً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے بڑے بھائی محترم بھائی حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیشہ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو میرا انرجی لیول، موٹیویشن لیول، میرا بات کرنے کا انداز وہ بدل جاتا ہے. بڑے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی جو ہے میں ابھی آف کیمرہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایک ریکارڈنگ کرنی ہو 1 گھنٹے کی تو ہمیں 2 گھنٹے چاہیے، کیونکہ اتنا وہ ایک ایسا ہے تعلق جس کے اندر ہم جب بات شروع کرتے ہیں تو پھر بات سے بات اور آگے چیزیں چلتی ہیں، اور میری رہنمائی بڑی ہوتی ہے. چیزیں سیکھتا بہت ہوں میں ان سے پریکٹیکلی بھی. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سن رہا ہوں تو وہ کہہ دوں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ میرے استادوں میں سے بھی ہیں. تو حیدر بھائی یہاں پر موجود ہے. آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ جاننا سننا بہت ضروری اس لیے کہ بسم اللہ کے راز پہ بات کرنی ہے. ہم نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پہ ہم نے جو ہے وہ آج بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ آج آپ کے لیے ٹیک ہوم ہے، آپ کے لیے لرننگ کی چیزیں ہیں، آپ کے لیے واقعات، وہ چیزیں ایسی موجود ہیں جو شاید ہسٹری میں تو موجود ہوں لیکن ہماری آج کی نسل کو اس طریقے سے نہ بن. تو حیدر بھائی صاحب کا جو ایک مخصوص انداز گفتگو ہے اس سے ہم لوگ جو ہے وہ آج مستفید ہوں گے اور آپ کی خدمت میں یہ سارا کنٹینٹ پیش کریں گے. السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی. حیدر بھائی مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے سر. الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات جو میں اپنی زندگی میں شاید خود کو بلیسڈ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس بات کی توفیق دے دی کہ اس کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے سکیں اور ان کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. ورنہ میں جو ہے وہ فرم بلیور ہوں کہ جو قرآن پاک میں ہے وہی ہے. اور اللہ قرآن پاک کے بالکل سرور کے اوپر لکھتا ہے کہ لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں، اتنی پریسائزڈ، اتنی کمال کی کتاب ہے. اور پھر اس کتاب میں جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ کہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے. عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پاک و پاکیزہ کر دے. تو جس کو پاک اور پاکیزہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ پہلے پاک اور پاکیزہ نہیں تھا.
تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جن کے سر کے اوپر لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے، جن کو اللہ نے کہا کہ تمام تخلیق میں صرف آپ کے لیے بنائی ہے، جن کو اللہ نے جو ہے وہ اپنا راز قرار دیا، جن کے بارے میں پورا قرآن تعریف و توصیف ہی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ہے۔ یعنی اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے، یعنی نور تو چلیں چھوڑے نا، جسم مطہر اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کھارے پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، آپ انگلی سے اشارہ کر دیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، آپ انگلی سے اشارہ کر دیں تو ستارہ زمین پہ آ جاتا ہے، آپ انگلی سے اشارہ کر دیں تو درخت فوراً پھل دے دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اللہ کا وجود کیسا ہے، ہمیں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ زبان اتنی مقدس ہے، یعنی آپ سمجھیں نا، حکمت الہی کو سمجھیں۔ حکمت الہی کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نور کی معراج کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اذن کی معراج کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے علاوہ اللہ کو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ یہ لوگوں کو شاید عجیب لگے، لیکن اللہ کون کا مالک ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اس کے ساتھ اللہ جو ہے وہ سورہ یاسین میں جو کہتا ہے، یعنی انہوں نے اہل بیت کی پاکیزگی کی بات کی، اور وہیں پہ اگلی اسی قرآن پاک میں کہ اللہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، علی کل شیء قدیر تو ہے نا، تو پھر کل کیوں کہتا ہے؟ اس چیز کو صرف یہ چھوٹی سی لائن ہے، یعنی کن کا مالک ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آل ان آل ہے، مقتدر اعلیٰ ہے کائنات کا، وہی ایک ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کل کیوں کہتا ہے؟ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کل هو اللہ احد، کل یا ایھا الکافرون، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، کل ان کنتم تحبون اللہ۔ یعنی قرآن پاک میں کل والی آیات بہت ساری ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کن کہہ کے سارا کچھ کر سکتا ہے نا، کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے نا، تو کن کہہ کے موت بھی دے سکتا ہے، پھر موت کا فرشتہ کیوں بنایا؟ پھر اسرائیل کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ تم نے جانیں قبض کرنی ہے؟ دنیا کا نظام بنایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور پیٹنٹ شپ، ہر ایگزیکیوشن کی پیٹنٹ شپ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نام پہ لکھ دی۔ آپ کے نام کے اوپر اللہ نے کائنات کا، جیسے جو ہے وہ ذمہ داری کی زبان میں کہ پٹا ہی دیتا کہ پٹا توڑا ہے جی، توڑے نام تے تسی جو مرضی کرو۔ جیسے آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے الا باذن، اس کے اذن کے بغیر۔ تو کائنات کی کل اذن کا اختیار شفاعت کا، رحمت کا، کرم کا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو دے دیا۔ اللہ کل شیء قدیر کا مالک ہوتے ہوئے بھی اس نے جب کائنات کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو سرکار، تو پھر ہمیں ایک لمحہ ٹھہر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ سرکار کو کہتا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے اللہ کی محبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، تو ان سے کیا کہنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ یعنی سرکار جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کر لو، میری اتباع اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ پھر کل لا اسألکم، یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ سرکار نے تو نہیں مانگا،
اللہ نے کہا کہ سرکار ان کو کہہ دیجیے، سرکار نے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ قرآن ہے یہ حکم اللہ کا ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن، جیسے ہم نے قرآن کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ہی ذکر کیا تھا کہ قرآن ایک ہائی اینڈ کی انرجی تھی، جب وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے قلب مطہر پہ بھی آتی تھی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ وہ ہائی اینڈ کی انرجی جب آتی تھی تو سرکار کی حدیث میں آتا ہے سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹیوں کی آواز، یعنی آج آپ جدید سپر کمپیوٹر میں ہائی سپیڈ سے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک ساؤنڈ آتی ہے، ویسل ساؤنڈ، سلسلۃ الجرس کو سمجھیے، یہ وہ چیز ہے۔ اور وہ اتنی ہائی اینڈ انرجی جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جسم مطہر میں، قلب مطہر میں آتی تھی، پھر وہاں سے وہ انرجی مائلڈ ہوتی تھی، اور پھر سرکار کی زبان اطہر سے وہ مائلڈ انرجی ہم تک پہنچتی تھی۔ ورنہ جیسے ہم یہ کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی کمپیوٹر جو ہے، یا اس کو چارجنگ لگاتے ہیں تو اس کا اپنا ایک چارجر ہوتا ہے نا، 10 واٹ کا، 12 واٹ کا، 5 واٹ کا اپنا چارجر ہوتا ہے۔ اس کو ڈائریکٹ 220 سے لگائیں گے تو پھٹ جائے گا۔ اللہ اگر ہم سے بات کرے گا نا ڈائریکٹ، تو ہمیں اس کی بات تو سمجھ آنے سے بڑی دیر لگے گی، ہم پہلے ہی راکھ ہو جائیں گے، اس کے نور کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا نا، ایمان کی ضمانت نہیں بنے گا۔ سرکار ختمی مرتبت کو سمجھیے، میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں یہ صرف تمہید کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو فاؤنٹین آف لائف ہے یہ ہے کیا؟ یہ زندگی، یہ رشتے، یہ کائنات، یہ ساری ایگزیکیوٹ تو ہو رہی ہے نا۔ اس کی ایگزیکیوشن، یعنی کوئی کمپنی دوائی بناتی، آپ اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اپنی دوائی کو پیٹنٹ کروا لیتی ہے نا، تاکہ کوئی اور اس کے مقابلے میں نہ لائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کائنات کی رجسٹریشن کے اوپر جس کا نام لکھا ہوا ہے نا، اس کائنات کے ٹریڈ مارک کے اوپر جس کا نام لکھا ہوا ہے نا، وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے، بنا کے سرکار کے نام پہ رجسٹرڈ کر دی ہے۔ اب اس کو سمجھیے۔ اب ایک دوسرا ٹاپک جس کے اوپر میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 جو چشمے آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ فاؤنٹینز آف لائف، اس کی ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے کرنی تو کچھ اور تھی لیکن میرے ذہن میں ایک اور تھیم آ گیا۔ ہم نے معراج کے اوپر بات کی، معراج سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نیچے 4 پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ وہ 4 چشمے کیا تھے؟ عموماً یہ بات آتی ہے کہ ان چشموں کا پانی دریائے نیل میں آتا ہے، دریائے فرات میں، دجلہ میں، اور یہ سارے کہا جاتا ہے کہ ان دریاؤں میں ان کا پانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی بھی تو اوپر سے، یعنی آسمانوں سے یا سدرۃ المنتہا سے زمین تک کوئی آبشار تو نہیں بہہ رہی نا، کوئی نظر تو نہیں نہ آ رہی، کسی نہ کسی پورٹل سے، کسی نہ کسی چیز سے ہی وہ آ رہا ہوگا نا۔ اگر ان دریاؤں میں بھی آتا ہے تو زمین کے چشموں سے وہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کوئی روحانی طور پہ ابل رہا ہوگا نا۔ اور آج سائنس اس بات کے اوپر متفق ہے کہ زمین میں کروڑوں سال پہلے جتنا پانی تھا آج بھی اتنا ہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میٹر اپنا آپ چینج کرتا ہے، یعنی وہ پانی ہوا میں ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہاں سے بادل بنتا ہے، دوبارہ برستا ہے، پھر پہاڑوں سے، جھرنوں سے ہوتا ہوا سمندر میں جاتا ہے، پھر اڑتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل پوری دنیا کے بالکل دمادم رواں ہے، یم زندگی، جو علامہ محمد اقبال کا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیسیکلی آپ سمجھیں جب کمپیوٹر میں پڑھتے ہیں تو ایک آپ کی سورس کوڈ ہوتا ہے، سورس فائل ہوتی ہے جس سے آپ کا پورا آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ سورس فائل کہہ لیں یا آپ کا ڈیٹا سٹوریج کہہ لیں پوری کائنات کا، یعنی جس کے اندر فولڈرز ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر پوری آپ کا فلو چارٹ ہوتا ہے، شروع کہاں سے ہوا، اس کے بعد آگے اس کی آگے برانچز، اس کی پوری برانچیں، پوری کوڈنگ۔ یعنی سدرۃ المنتہا ٹھیک ہے درخت ہوگا، لیکن اس کے ایک ایک پتے میں پوری یونیورس کا کوڈ ہے، اور وہ جگہ ہے جو مجھے سائنس کی زبان میں سمجھ آتی ہے، حقیقت یا نا حقیقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے سائنس کی زبان میں سمجھتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے کن کا آغاز ہوا تھا۔ بالکل صحیح، یعنی جبرائیل علیہ السلام کن کے بعد تھے نا، کن سے پہلے تو جبرائیل کا وجود نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. اگر وہ کن سے پیچھے جانے کی کوشش کرتے تو ان کا وجود تحلیل ہو جاتا، کیونکہ وہ کن سے پہلے تھے نہیں. میں سائنٹیفک بات میں کر رہا سمجھ ہوں، رہا ہوں، بالکل ٹھیک. اگر وہ اس سے پیچھے جاتے تو وہ نہیں رہ سکتے تھے. وہ میٹر جو تھا، جو ان کی وجود تھا یا نور تھا، وہ تحلیل ہو جاتا. سدرۃ المنتہا سے پیچھے وہی جائے گا جو کون سے پہلے موجود ہوگا. بالکل صحیح. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا سدرۃ المنتہا سے آگے جانا یہ بتا رہا ہے کہ کن، یہ جو سخی انہوں نے کہا تھا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اس آگے دی پریت لگائی، کن فیکون تے کل دی گل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے آگے سرکار کا قدم بڑھانا یہ بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو عالین میں موجود تھے، بالکل صحیح، جن کے نام عرش کی ساکھ پہ لکھے ہوئے تھے. علم الآدم الاسماء کلہا میں ان کا راز تھا. بی بی پاک سیدۃ العالمین سے ایک منسوب ہے کہ آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے ہم اللہ کی کرم نوازی کے حرم کے اندر رہتے تھے. ہم تسبیح بیان کرتے تھے، اور پھر جب اللہ نے کن کہہ کے فرشتے بنائے تو فرشتے ہماری تسبیح سن کے اللہ کی تقدیس بیان کرتے تھے. سرکار کا اور اس گھر کا وجود سمجھیے. اب آ جاتے ہیں وہ جو 4 نہریں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل ہوں، لیکن مجھے وہ 4 نہریں یا وہ 4 جو ہے نا وہ چشمے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل کے کوثر میں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بسم اللہ سے نکلتے ہیں ایسے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، پانی کو بڑا مان تھا کہ میں نے اللہ کا تخت اٹھایا ہوا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں سب سے پہلے سورہ کوثر، پھر میں آگے چل کے بسم اللہ کی بات کرتا ہوں. کوثر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں صرف، لیکن ان 3 آیتوں میں کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. 3 آیتوں میں 10 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 لفظوں میں سے 5 لفظ اسی صورت کے ایسے ہیں جو قرآن پاک میں اس صورت کے علاوہ موجود ہی نہیں. 10 لفظوں کی صورت میں سے 5 لفظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے، اور ان میں ہے کوثر. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں حوض کوثر، تو حوض کوثر کو تھوڑا سا ذرا، میں ڈائمنشنز کا آدمی ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی آپ ہم فرض کیا بات کرتے ہیں کہ جی DHA کا مال، تو DHA کا مال DHA کا ایک حصہ ہے نا، ایسے ہی ہے، پورا DHA تو نہیں. حوض کوثر اس کوثر کا ایک حوض ہے نا، وہ پوری کوثر تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. پوری کوثر تو کوئی اور چیز ہے. اس میں سے یہ نہیں، اللہ کائنات میں سارا کچھ سرکار کو دے رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، شفاعت دے رہا ہے، اور پھر جتا کیا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ حوض دیا. اور جنت بھی سرکار کی، حشر بھی سرکار کا، جتنا جو کچھ ہے کون کے بعد سارا سرکار کا، سرکار کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. تو پھر یہ اتنی سی چیز کا اللہ دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اس سے بہت بڑی چیز کا نام ہے کوثر. اب کوثر کی صرف ایک سگنیفیکنس بتاتا ہوں، آگے چل کے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں ادھر تھوڑا سا کوثر کو بات کرتا ہوں. کوثر کا تعلق کثرت بھی ہے، کوثر کا تعلق بہت سارے معنی ہیں کوثر کے. کوثر صورت وہ ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے مکے والوں کو کہا تھا اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ. اس وقت جب مکے والے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین پہ شاعری کا الزام لگاتے تھے کہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شاعر ہیں، یہ بڑے اچھے شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، باہر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام. سرکار نے جب صورت آئی، اللہ نے حکم دیا ان کو کہو اس جیسی صورت بنا کے لائیں، اس جیسی صورت بنا کے لائیں. یہ واحد صورت ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی گئی کہ یہ صورت ہے. پورے مکے کو، پورے عرب کو چیلنج ہے کہ اس جیسی صورت بنا کے لائیں. کوئی نہیں آیا. ایک بندہ اٹھتا ہے، تاریخ میں اس کو بہت بڑے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ تاریخ کا بڑا چھپا ہوا کردار ہے، اس کا صرف نام پتہ ہے، امراء القیس.
عرب کا بڑا شاندار جنگجو، بڑا دلیر آدمی اور بہت ہی اچھا شاعر، امراء القیس۔ امراء القیس کو مکے کے مشرک بلاتے ہیں کہ یہ جی ہمارے علاقے میں ایک شخصیت ہیں، وہ شاعر ہیں اور آپ عرب کے بہت بڑے شاعر ہیں، تو آپ یہ ذرا، انہوں نے کہا کہ اس شاعری کا زیادہ طرح مصرع کہہ لیں، یعنی مطلب ہم عام زبان میں اس کو کہ جی یہ صورت ہے، تو رسالت مآب نے کہا ہے کہ اس کا طرح مصرع ذرا اس جیسی صورت اسی وزن میں لکھ کے دکھاؤ۔ وہ آیا مکے میں، خانہ کعبے میں آ کے اس نے وہ صورت پڑھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس نے کہا یہ لکھا کس نے؟ انہوں نے جی ہمارے وہ نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو لکھتے خود ہیں نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے۔ اس نے اسی جو چھال تھی یا لکڑی تھی اس کے بھی نیچے قلم منگوایا اور ایک جملہ لکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بس ایک جملہ اس نے لکھا تھا، ما ھذا کلام البشر، واہ، ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام بندے کا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کو جو ہے اپنی طرف سے انہوں نے بہت بڑا سردار، وہ سردار آ کے قرآن کی حقانیت کی گواہی دے گیا۔ سرکار نے بلایا اس کو، صحابہ کرام چند لوگ تھے، جناب زید ابن حارثہ کو بھیجا، امراء القیس کو بلا کے لاؤ۔ امراء القیس آیا رسالت مآب کے پاس، آ کے کہتا ہے آپ وہ محمد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں اپنی کتاب کا بھی حامل ہوں، عیسائی تھا اس وقت، میں اپنی کتاب کا بھی حامل ہوں، اور میں نے دنیا کا سارے ریلیجن پڑھے ہیں، میں نے آلات حرب بھی میرے سے اچھا عرب میں کوئی نہیں چلاتا، جنگجو بھی میں بہت اچھا ہوں، عرب کی زبان کو بھی میں بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ میں اپنی ساری کتابوں میں اس وقت سے اس بات پہ گم ہوں کہ یہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو ایسا لفظ ہے جو تمام الہامی کتابوں میں بھی نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی الہامی کتاب میں اس کوثر کا پہلے ذکر کیا۔ یہ تو کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جو عام پبلک میں جو ہے موجود ہو۔ سرکار مسکرائے تو پھر تمہارا اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا بے شک یہ الہامی کتاب ہے اور بے شک آپ نبی ہیں۔ سرکار نے اس کو گلے لگایا، کلمہ پڑھایا، وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد امراء القیس مدینے نہیں آیا۔ چونکہ وہ مدینے نہیں آیا، نہ کسی جنگ میں آیا، نہ مکے میں آیا، تو لوگ اس کو صحابی بیچارے کو نہیں مانتے کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن کلمہ پڑھ لیا، کلمہ اس نے پڑھا، قرآن کی حقانیت کی گواہی دی۔ اب امراء القیس کو سرکار، یہ گھر کسی کا بدلہ رکھتا نہیں ہے۔ سرکار نے جب وہ جانے لگا نا تو اس کا بازو پکڑا، اور اس وقت سرکار کے پاس بالکل چھوٹے سے، بہت چھوٹی ایج میں سرکار امام حسین کھڑے تھے۔ امراء القیس کو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بہت بڑی عزت دے گا۔ وہ مسکرایا کہ جی آپ سے ملنا میرے لیے عزت ہے، اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اور میں اس بیٹی کو اپنے حسین کے لیے اللہ کی طرف سے عقد کی پیشکش کرتا ہوں۔ اب بیٹی ہوئی نہیں ہے، اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اور اس بیٹی کے لیے میں اپنے بیٹے حسین کے عقد کا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کبھی ہوا تو ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھیے، وہ دور گوگل یا جیو فینسنگ کا نہیں ہے، گوگل ارتھ نہیں ہے آپ کے پاس، نہ گوگل میپس ہیں۔ قبیلہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اور رابطے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، واٹس ایپ بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے نا۔ اب وہ بندہ نہیں ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، صدیاں نہیں مطلب سالوں گزر جاتے ہیں، صدیاں میں صرف کہہ رہا ہوں، محاورتاً کہہ رہا ہوں، لمبا ٹائم گزر گیا۔ ایک دن مولا امام حسین کی 2 ازواج ہیں، ایک زوجہ مولا علی نے منتخب کی ہیں، اور ایک زوجہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے رسالت مآب نے منتخب کی ہیں، ان کی بیٹی امراء القیس کی، امراء القیس کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب مولا حسین علیہ السلام کے پاس امراء القیس کے بچے آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کوفے میں موجود ہیں، امراء القیس کے بچے آتے ہیں، مالک سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے باپ کو کہنا
کہ رسول اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. پھر مالکن، میں بڑا ڈرتا ہوں جی مالکنوں کے نام لیتے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ کون سی مالکن کا ذکر کروں. تو پھر بی بی رباب مولا حسین کے عقد میں آتی ہیں، مولا علی اصغر اور پاک سین جو ہے نا وہ زندان والی دمشق کے زندان میں شہید ہونے والی چھوٹی بی بی مالکن کی والدہ امراء القیس، یہ ضمناً نکل آیا تھا اس کا ذکر. اس گھر میں بڑی پتہ نہیں کیا کیا طاقتیں، اور رسول اللہ کو ہم لوگ نا اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، ان سے ہو سکتا ہے. یعنی جس کو پہاڑ سجدہ کر رہے ہوں، جس کو درخت سجدہ کر رہے ہوں، جس کا سایہ اللہ زمین پہ نہ پڑنے دے، جس کے اشارے سے چاند ٹوٹتا ہو، جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہو، جس کے اشارے سے ستارہ زمین پہ آ جاتا ہو، اس کو آپ سوچتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوگا. وہ زمین آسمان وقت کا رجسٹرڈ اس کتاب کے تھرو جو لا ریب فیہ ہے، رجسٹرڈ ایگزیکیوٹر ہے. آپ سرکار کو سمجھتے کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جب کوثر اتری نا تو اس کی وجہ ایک تو یہ کوثر تھی، دوسرا اس کوثر کے پیچھے آس بن وائل کا تانا تھا. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے بیٹے دنیا سے تشریف لے گئے. آس بن وائل یہ بہت بڑا ملعون ہوا ہے جی. میں مطلب میری دوستی اور دشمنی کا معیار حدیث کے مطابق سرکار ختمی مرتبہ. جو سرکار کا دشمن ہے نا وہ مجھے اندر سے اچھا نہیں لگتا. آس بن وائل نے سرکار کو تانا دیا تو اللہ نے یہ صورت بھیج دی. اب میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں. ایک، نبوت کی لیگیسی یا امامت کی لیگیسی روحانی ہوتی ہے، یعنی نبی بحیثیت نبی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی بحیثیت نبی، اس کی روح نبی کی ہوتی ہے. اور دوسرا ان کا ذاتی جسم، یعنی سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین، زمین آسمان کائنات کی پیٹرن شپ. اور وہی سرکار جب پتھر لگتے ہیں طائف میں تو سرکار زخمی ہوتے ہیں، جسم سے خون بھی نکلتا ہے. احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. تو ظاہری جسمانی تقاضے بھی تو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ایک روحانیت اور ایک جسمانیت، یہ دونوں کا امتزاج ہوتی ہے نبوت. ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے امامت میں، ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے اللہ کی ایگزیکیوشن میں. پھر جب سرکار کو یہ اس نے تانا دیا تو سرکار کے دل میں جو ہے وہ کوئی تقاضا بشریت، کوئی خیال تو آیا نا. آپ خاموش ہو گئے، آپ گھر کے اندر چلے گئے، تو اللہ نے جو ہے وہ بھیجی صورت انا آتینا کل کوثر. تو میں لوگوں کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر اللہ سرکار کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی کر دیا تو 10,000 دے کے غنی نہیں کر رہا، وہ پوری کائنات کی دولت پیروں میں رکھ رہا ہے کہ سرکار آپ کے لیے ہے، جو چاہیں کریں. تو یہ کوثر یہ صرف حوض دے کے اللہ سرکار کو راضی نہیں کر رہا. یعنی وہ قرآن میں سورہ زحا میں کہتا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اور اللہ کس کو راضی کر رہا ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کو، کہ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا. یعنی یہ نبوت دے چکا، جو ہے نا وہ شفاعت دے چکا، سب کچھ دے چکا، اور سب کچھ دینے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ مستقبل کا جملہ ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تسی راضی ہو جاؤ گے سرکار. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سرکار کو راضی کر رہا ہے ایک ایک چیز میں. تو کوثر کوئی اتنی سی چیز دے کے اس نے کہا ہوگا کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے کوثر میں کائنات کا راز ہے. اس کوثر سے امراء القیس کو ایمان نصیب ہوا ہے. کوثر کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب کل کا کل اختیار دے دیتا ہے تو پھر جز کا جتلانا بنتا نہیں ہے. یعنی کل دے دیا، اب جز کو جتلانا بنتا نہیں ہے کہ یار اے بھی دے دیتا چلو. تو جدوں اللہ نے اپنا آپ ہی دے دیتا تو پھر باقی چیزاں تے رہ ہی کچھ نہیں نہ جاندیاں. اب سمجھیں کہ
اس سورہ کوثر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امتزاج کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ 4 چشمے ابھی ان 4 چشموں پہ نہیں آیا. ٹھیک. یعنی میں اپنے ٹاپک پہ جس پہ میں نے بات کرنی تھی ابھی اس پہ نہیں آیا. بالکل ٹھیک. ابھی میں صرف اور صرف اس کے اوپر ہوں کہ یہ کوثر اور بسم اللہ. میں تھوڑا سا اس کا تمہیدی بات کر کے پھر میں آگے اپنے ٹاپک میں ان دونوں کو لنک کرتا ہوں. یہ کوثر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راز کیا ہے، اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور سورہ کوثر سے کون سے چشمے پھوٹتے ہیں جو زندگی کو چلانے کا باعث ہیں. اللہ اکبر. واہ، بہت خوب. اب آ جاتے ہیں نقطۂ بائے بسم اللہ. مولا امیر کائنات نے کہا نا کہ میں با کا نقطہ ہوں، تو کہیں یہ با کا نقطہ باب و ہا کی بے تو نہیں ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی باب و ہا. پورا قرآن پاک حرف حرف شفا، حرف حرف رحمت، حرف حرف کرم نوازی، حرف حرف نور. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک حرف حرف شفا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے ہیرے، کچھ ایسی چیزیں جو باقیوں سے بھی ڈسٹنگوشڈ ہیں. جیسے اللہ کہتا ہے نا تلک رسول فضلنا بعض علی بعض، کہ یہ رسول ہیں اور ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دے دی. قرآن پاک مکمل حکمت ہے، لیکن اس کے کچھ حصوں کو باقی حصوں پہ فضیلت دے دی اللہ نے. اللہ کا کام ہے نا. اس میں سے سب سے اہم چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی 114 صورتیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک میں 114 مرتبہ. ایک صورت میں 2 مرتبہ اور ایک صورت میں نہیں. حالانکہ اس صورت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز موجود ہے، ہڈن ہے. اللہ نے اس کو بھی تہی دامن نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی اس کے آغاز میں نہیں ہے. اوکے، اللہ کی مرضی. لیکن بات سنیے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بائے بسم اللہ، تو یہ بائے بسم اللہ کے اندر بہت کچھ ہے. آسان تفسیر بیان کرتا ہوں کہ میں نے لکھی تو بہت کچھ ہوا ہے، سارے پوائنٹس بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حرفی طاقت، اس میں حرف کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹوٹل حروف ہیں 19. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کسا میں اور موبائل میں 5 ہستیوں کو اکٹھا کیا ہے. اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ. ٹھیک ہے. آیات موبائل اور پھر حدیث کسا. کسائی یمانی میں سرکار بیٹھ گئے، مولا علی بیٹھ گئے، بی بی بیٹھ گئی، مولا حسن حسین بیٹھ گئے. سرکار نے وہ جو ہے وہ اس چادر کے پلو پکڑے اور کہا ہاؤلائی اہل البیت، کہ یہ میرے اہل بیت ہے. ٹھیک ہے. اللہم آدھا من آدھا ہوں، اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے اس سے تو دشمنی کر. اللہم والا من والا ہوں، جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کر. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں پانچتن پاک کا راز کیسے؟ پانچتن پاک کے نام میم ہے، میم دال 4 سرکار کے. ٹھیک ہے. عین لام یہ علی 3 مولا امیر کائنات کے. فے الف توئیں میم ہے 5 بی بی سیدۃ العالمین کے. ہے سین نون 3 مولا حسن کے. ہے سے یہ نون 4 مولا حسین کے. ٹوٹل 19. اللہ اکبر. ٹوٹل 19. بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ایسے ہی ہے. مولا علی کا ایک خطبہ ہے، وہ خطبہ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ خطبہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. کتاب میں بتا دیتا ہوں، مشارق و انوار الیقین، علامہ برسی. چھوٹا آدمی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت کے بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ الاسلام. ٹھیک ہے. علامہ رجب برسی. لوگ اس کو جو ہے نا وہ پھر کہیں گے کہ جی نام نہیں بتایا، فلاں نہیں بتایا. کتاب مشارق الانوار الیقین، اس میں مولا علی کے 2 خطبے ذکر کیے ہوئے ہیں. ایک خطبۃ البیان اور ایک خطبہ تتنجیہ. توئیں تے نون جیم یہ ہے تتنجیہ. یہ جو 2 خطبے ہیں نا،
یہ ایسے ہیں کہ جس میں مالک نے زمین آسمان کے بڑے راز بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جس طرح آپ نے بیان کیے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. تو جیسے عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کو کہا تھا نا کہ اگر میں تمہیں اس کا ترجمہ بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے. کیوں؟ کہ تم شاعر اس دین کا مذاق سمجھو گے. تو جو بھی اللہ کے شاعر کو مذاق سمجھتا ہے، چاہے جانتے ہوئے چاہے نہ جانتے ہوئے، وہ کفر کی سرحدوں کے اوپر ہاتھ لگا دیتا ہے. اس لیے میں اپنی ذات تک میں بڑا ہی احتیاط کرتا ہوں. اب یہ جو ہے سمجھیں کہ وہ میں نے کون سے بات شروع کی تھی، کون سے 4 نہریں گزرتی ہیں، اور وہ نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر میں ڈھل کے سورہ کوثر کے سمندر میں اترتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ 4 نہریں جو ہے نا اس کا تعلق سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے. ضمناً ایک بات کر کے کہ کائنات میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے روشنی سے ہر چیز کو، پانی سے پیدا کیا، پانی میں نور، اولو خلق اللہ نوری، نور. پوری کائنات میں جدید سائنس یہ مانتی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک تیز روشنی سے ہوا تھا. بگ بینگ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے، ان کی زبان میں ٹھیک ہے، بگ بینگ کہہ لیں. یعنی جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور کعبہ قوسین سے ہوتا ہوا اللہ کے نور کے ساتھ مرج ہوتا ہے نا، ایک کرپشن ہوتی ہے، کن کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کائنات بن جاتی ہے. بنی انہی کی وجہ سے ہے. یعنی یہ لائٹ بھی جلتی ہے تو دونوں تاریں ملتی ہیں. تو جب اللہ اور سرور انبیاء کا نور مزین ہوا کائنات بن گئی، کیونکہ اللہ کہہ رہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے سرکار آپ کو بنا دیا، اور جب سرکار اور اللہ کا نور ملا تو کائنات بن گئی. حدیث قصہ میں بھی اللہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ گھومنے والا آسمان، یہ زمین، یہ جھرنے، یہ کچھ بھی نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سرکار کے ساتھ جب اللہ کا نور ملا تو کن کا ظہور ہوا اور پھر فیکون آیا. اس کو سمجھیے. یعنی اذا ارادہ شیئن. اب مولا علی کے ایک لقب ہے، ذرا میں تھوڑا سا سمجھا اس لیے رہا ہوں، ان میں ایک لقب ہے لسان اللہ. اللہ ظاہری وجود ہی نہیں رکھتا. اللہ ظاہری جو ہے وہ اس کی کوئی زبان ہے نہیں. تو اللہ کے احکام جس زبان سے نکلیں گے وہ لسان اللہ ہی تو ہوگی. تو پھر قرآن پاک میں یہ آیت اسی وجہ سے تو آئی ہے کہ ما ینطق انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تو کوئی گفتگو ہی نہیں فرماتے، کوئی نطق ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ وحی ہو. اور پھر جیسے مدینہ العلم سے باب مدینہ العلم جڑا ہوا ہے تو ویسے ہی کون کے ساتھ فیکون مولا علی کی ذات جڑی ہوئی ہے. انا والی میں نور واحد، جہاں اول خلق اللہ نوری ہے وہاں انا والی میں نور واحد بھی تو ہے. امام نسائی نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے. تو یہ جب سمجھیے کہ یہ جو لسان اللہ ہے اسی کا مظہر ہے نا یہ گھر. اور لولا کو لما خلقت، یہ ایک دعا ہے میں نے وہ لکھی ہوئی ہے، اس دعا کو پڑھیے. اس دعا میں پوری کائنات کا ایک راز ہے. یا حمیدو بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی بحق علی، یا خالق بحق فاطمہ، یا رحمان بحق حسن و یا رحیم بحق حسین. یہ حدیث میں اس دعا کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا اتنی پاورفل ہے اور یہ دعا جو ہے نا یہ سارا راز کھولتی ہے کہ یہ چیزیں کس طرف کو ہیں. حدیث ثقلین میں بھی اللہ نے کہا، رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. تو کتاب کے ساتھ محافظ قرآن بھی تو لگانا ضروری تھا، صرف قرآن چھوڑ کے تھوڑی جانا تھا. قرآن کا یعنی جب آپ کوئی سسٹم لگاتے ہیں تو اس سسٹم کی آپریٹنگ کاسٹ بھی تو ہوتی ہے، اس کا کوئی آپریٹر بھی تو ہوتا ہے. یعنی آپ کوئی میوزک انسٹرومنٹ یا کوئی بناتے ہیں تو کوئی بجانے والا ہوگا تو وہ آواز پیدا کرے گا کہ مطلب وہ خود ہی بجنا شروع ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو لا ہے کبھی اس کو غور سے دیکھا یہ لا کیا ہے؟
ذوالفقار کی جھلک نہیں اس میں نظر آتی؟ انکار جو ہے وہ لا، ذوالفقار جیسی شکل بھی ہے اس کی دو دھاری، اور جب بچہ ہوتا ہے لام اور ہے کی کھیل ہے نا، تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہے کی شکل میں نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ بیسیکلی کائنات کی سب سے بڑی بائنری ہے۔ لا از زیرو اینڈ احد ون اللہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو چار چشمے ہیں، ان چار چشموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز کیا ہے؟ ان چار چشموں میں جو ہے وہ سمجھیے بسم اللہ کے میم میں، اللہ کی ہے میں، رحمان کی میم میں اور رحیم کی میم میں، یعنی یہ چار ہیں، تین میم ہے اور ایک ہے، اس میں کائنات کا راز ہے۔ پھر کبھی زندگی رہی نا، پھر کبھی زندگی رہی تو حروف مقطعات پہ بات کرتے ہوئے ہا میم بتاؤں گا۔ یہ ہا میم کیا، مجھے نہیں پتا کہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے ان کی انرجی کہاں سے چلتی ہے اور کہاں میچ کرتی ہے۔ میں انرجی کا آدمی، صرف ایسے ہی ضمناً بات ادھر چلی جائے گی۔ ہا میم، حسنین اور محمد، بس ان کے ناموں کی انرجی ہا میم ہے۔ پھر کبھی رہے یہ اللہ کا ایک اسم ہے حلیم، اس کے اندر بھی وہی انرجی ہے۔ کبھی زندگی رہی تو ان کے اوپر اسماء حسنہ کے اوپر کبھی کام کریں گے، کبھی زندگی رہی تو بہرحال اس وقت ادھر چلے گئے۔ تو رحمان جو ہے اور رحیم میں فرق تھوڑا سا بیان کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ کہ رحمان جو ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے، رحیم وہ ہے کہ جس سے کسی نے رحم مانگا اور اس نے ہر صورت رحم کیا، چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ اپنے دشمنوں کا کھانا پانی تو بند نہیں کرتا، ہوا تو بند نہیں کرتا، رحیم ہے، رحم کرتا ہے۔ اور رحمان اس سے بھی تھوڑی سی آگے کی بات ہے۔ رحمان بن مانگے کی برسات کا نام ہے، مانگتا یا نہیں مانگتا اس نے دینا ہے، اس کی فطرت ہے، اس نے دینا ہے۔ رحمان اور رحیم کو سمجھیے۔ اور میم جو میں نے آپ کو کہا ہے، میم لامتناہیت ہے، انفینٹی کا راز میم میں ہے۔ لفظی میں نے لکھے ہوئے ان کے اعداد کیا ہیں، کتنے نمبر ہیں، میں اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ لیکن میم کے بارے میں مجھے نا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ ایک بڑا کمال کا ہے، بابا حیدر علی شاہ کا، لوگ اس کو بلے شاہ کا کہتے ہیں۔ سونا میم دا گھونگٹ پا کے تے صورت وچ اللہ سمد آیا۔ واہ، بلے شاہ نے کہا تھا کہ میم الف وچ فرق نہ کائی، رتی فرق مڑوڑی دا۔ یہ کھیل ہے، انہوں نے کہا تھا نا، جو بلے شاہ بابا حیدر علی شاہ کا تھا، مجھے یاد آ گیا، کہیں لکھا ہوا تھا، ابھی ادھر نہیں مل رہا۔ بے دی بے نہ دس ملا، اوہ الف سدھا خم گھاتے آیا، او یار کلو کڑی رات والا، ہن بھیس وتائے کے وت آیا۔ پھر اگلا ہے، سونا میم دا گھونگٹ پا کے تے صورت وچ اللہ سمد آیا۔ علی حیدرہ پہلے احد سی، ہن احمد بن کے وت آیا۔ واہ 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 واہ، یہ کمال ہے۔ یہ بلے شاہ، یہ پرانے یہ لوگ ہیں، یہ میں بات اس طرف نکل جائے گی، لیکن ایویں مجھے یاد آ گیا۔ آپ احدیت چو احد، آپ وحدت وچ روپ یار دائے، آپ نور وجود شہود، آپ سارے روپ تار دائے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اور ایک ہے اس کا، وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ دیوانے میم محمدی چوں پیا الف پہ چمکا ماردا ہے۔ آہا آہا، واہ 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 واہ، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ سرکار کے نور میں اللہ کا نور مزین کیسے ہے۔ واہ، اب آ جاتے ہیں ان چار چشموں کی طرف۔ چار چشمے سمبولکلی، پانی کا، دودھ کا، نیکٹر کا اور شہد کا، یہ چار چشمے ہیں جو زندگی کو روشن کرتے ہیں۔ پانی حوض کوثر میں، دودھ ان کے نور کی تنویر کا نام، نیکٹر۔ اب نیکٹر کو تھوڑا سا سمجھیے۔ نیکٹر جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو نیکٹر ایسا شربت
جس میں کوئی چیز مکس کی جاتی ہے. جیسے ہم وہ بناتے ہیں نا, وہ کوئی شربت بنا بنایا بوتل میں آ جاتا ہے, اور اس میں پانی ڈال لال کے شربت یا کوئی بھی نیکٹر, وہ باداموں کا شربت. ان کا نور جب کہیں ڈیزالو ہوتا ہے نا, یعنی جیسے میں نے کہا کہ قرآن ہائی اینڈ انرجی میں آیا اور پھر وہ رسالت مآب کی زبان میں ڈیلیوٹ ہو کے ہم تک پہنچا, تو وہ نیکٹر ہے نا. کیونکہ ہم اس نور کو, میں بار بار کہتا ہوں کہ نور کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہم سے بات کرے گا, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کوہ طور پہ کوئی ایٹم بم تو نہیں چلا تھا, کوہ طور پہ کوئی ایٹمی حملہ تو نہیں ہوا تھا, وہ نور تھا نا اللہ نور کی ایک جھلک. اس نور کو اولو العزم نبی موسیٰ علیہ السلام جیسی پرسنالٹی برداشت ہی نہیں کر سکے. جب موسیٰ علیہ السلام برداشت ہی نہیں کر سکے, 70 بندے مر گئے, تو ہم تو کمی ویسے ہی مر جائیں گے اگر اللہ نے صرف ہماری طرف دیکھ ہی لیا. یہ زمین آسمان کائنات کا وجود مشکل ہو جائے گا. اس کو فلٹر لگایا ہوا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات کا, اس کو فلٹر لگایا ہوا ہے یہ عالین میں رہنے والے لوگوں کا, اس کو فلٹر لگایا ہوا ہے اہل کسا کا. اہل کسا کے بارے میں یعنی اللہ نے خود تعارف کرایا ہے نا جبرائیل نے. جب جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہے نا کہ جو عالین سے ان کو جانتے ہیں, جبرائیل کون کی تخلیق میں موجود ہے, تو جبرائیل جو ہے وہ اول تخلیقوں میں سے ہے. یعنی اول تخلیقیں جتنی سرکار کے بعد, جتنی کون کے بعد جتنی تخلیق ہوئی ہے, اس میں اول میں اسرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین ہے, بہت بڑی ہستی ہیں, وہ تو ان کو جانتے تھے. لیکن جب ان کا وہ نور ایک خاص اسپیکٹرم میں مل کے چمکا, تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی تو پوچھنا پڑ گیا اللہ سے کہ اللہ یہ کون ہے. پھر اللہ نے تعارف کرایا نا, ہم فاطمہ, وہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سیدۃ العالمین, و ابوہا ان کے والد ہیں, و بالوہا ان کے شوہر ہیں, و بنوہا ان کے بچے ہیں. پھر اللہ نے تعارف کیا کرایا, یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت, و معدن رسالت, نبوت کے نکلنے کی جگہ, معدن رسالت. تو یہ جو گھر ہے نا, یہ کائنات کا سب سے اہم گھر ہے. انہی سے ملنے سے آگے راز کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو 4 چشمے ہیں, ان کے اوپر ان کا جو مرجر ہے, لوگوں کو شاید لگے گا کہ میں اسکیٹرڈ گفتگو کر رہا ہوں, لیکن میں اس کو اگر پیچھے سے جس کو سارے کو سنیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کہاں لا کے جوڑ رہا ہوں. اٹس کائنڈ آف جگسا پزل. اس کے پیس ٹکڑے ہو گئے نا, تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں جا کس طرف رہا ہوں. آپ کو لگے گا کہ ہمیں ٹائم ضائع کرے. تو جب یہ 4 چشمے, یہی 4 چشمے جو ان کا نور تھا, یہ بہ کے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا, اس کا نام ہے حوض کوثر. کوثر اس سے بھی بہت بڑی اینٹی کا نام ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کا اگر راز کھول جائے نا, تو ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ہو جائے, اور ہر رات شب برات ہو جائے, ہر رات شب قدر ہو جائے, اور ہر دن معراج کا دن ہو جائے عام لوگوں کے لیے بھی. لیکن اللہ کھولتا بھی تو ہر کسی کے لیے نہیں ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ پھر کسی دن صحیح, جب کسی دن سورہ قدر کے اوپر بات کروں گا نا, پھر بتاؤں گا وہ کون سے 1000 مہینے ہیں جس سے یہ افضل ہے. اللہ بلا وجہ باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو کہا کہ خلقت کا راز, تو خلقت کا راز اس گھر میں ہے. تو جیسے ید اللہ, لسان اللہ, عین اللہ مولا علی کے لقب ہیں. دیے کس نے؟ سرکار نے, سرکار کی مرضی. ابا تراب علی کے لقب ہے. اور سب سے خوبصورت تشریح اگر مولا علی کے ناموں کی کسی نے کی ہے نا, علامہ محمد اقبال. شرح اسماء علی کے نام سے ایک نظم ہے پوری, کمال کر دیا انہوں نے, اخیر ہی کر دی. اور اس میں پھر ایک جو ہے نا, ایک چشمہ ہے جس میں اللہ خالق کا راز جسے کہا جاتا ہے. اللہ خالق کا راز, یا خالق و بحق فاطمہ, جو دعا کا راز ہے, میں اس کی طرف لا رہا ہوں. بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ, اللہ کا حجاب, وہ نور, وہ تنویریں جس میں اللہ کا نور مزین ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ایٹمی ری ایکٹر ہے, اور اس میں ریڈیم کی سلاخیں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں. تو جیسے ہی وہ ری ایکٹر میں دھماکہ ہوتا ہے, تو وہ ریڈیم کی سلاخیں اس کی انرجی کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں, اور اس سے بجلی پیدا ہو جاتی ہے, ایرپشن نہیں ہوتی.
تو یہ گھر اللہ کے اس نور کے گرد ایک ایسا حجاب ہے کہ اللہ کا نور جو بہت زیادہ ہائی اینڈ انرجی ہے، جو برداشت ہی نہیں ہوتا نبیوں سے، وہ ان کی ذات کے اندر سے ظہور کرتا ہے، اور پھر جو ان سے جڑتا جاتا ہے ان کو یہ ملتا جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے نا ایک اور راز ہے اس میں. کبھی آپ مدینہ گئے ہیں، اللہ سب کو جو ہے وہ بار بار لے کے جائے. ریاض الجنت جانتے ہوئے جب آپ صوفہ کے چبوترے کے قریب سے گزرتے ہیں، غرفہ فاطمہ ہے، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. اس غرفہ فاطمہ کی رائٹ سائڈ کے اوپر ایکسٹریم کارنر کے اوپر ایک محراب کا نشان دیوار پہ بنا ہوا. وہاں پہلے مصلی ہوا کرتا تھا میرے بچپن میں 30 سال پہلے تک. پھر اس کے بعد جب ایکسپینشن ہوئی تو پھر وہ ختم ہو گیا. وہ مصلی ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی نماز تہجد کا. غرفہ فاطمہ کی ایکسٹریم اینڈ کے اوپر جو ہے وہ رسالت مآب وہاں مصلی بچھا کے تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 10 سال تقریباً. کیا بتا رہے تھے؟ اس گھر کی تکریم کے اوپر کمپرومائز مت کرنا. اس گھر کی تکریم، یعنی ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بی بی سیدۃ العالمین کے گھر آتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ حدیث یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں اس کی ضعیف ہونے یا نا ضعیف ہونے پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں ٹیکنیکلی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. رسالت مآب بی بی کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں، کیونکہ رسالت مآب کبھی بھی بی بی کے دروازے پہ بغیر ناک کیے بغیر نہیں جاتے تھے. کیا سبق سکھا رہے تھے امت کو؟ کہ اس دروازے کی حرمت کا احساس کرنا. سرکار اس دروازے پہ آتے ہیں، بی بی فضا دروازہ کھولتی ہیں. آپ پوچھتے ہیں فاطمہ کو کہو صلی اللہ محمد علیہ وسلم، بی بی پاک سیدۃ العالمین سے کہو کہ میں آیا ہوں، اجازت ہے گھر میں آنے کی. بی بی نے کہا کہ آپ تشریف لائیں. ان کا نہیں، بی بی کا گھر ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، کیونکہ میرا عمل سنت ہے. تو لوگ اس دروازے کی حرمت کو پامال کر دیں گے اگر میں ایک مرتبہ بھی بغیر اجازت اس گھر کے اندر داخل ہو گیا. پھر بی بی فضا نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ واپس پلٹ جائیں. جیسے بی بی اٹھتی ہیں میں آپ کو بتا دوں گی، میں لینے آ جاؤں گی یا بی بی آ جائیں گی آپ کی طرف. آپ حکم فرمائیں. فرمایا کہ اس دروازے سے اگر میں ایسے چلا گیا تو اس دروازے سے منہ موڑنا لوگ جو ہے وہ سمجھ لیں گے. سرکار وہاں کھڑے ہیں، بی بی فضا پریشان ہے. سرکار اب جا بھی نہیں رہے، اندر بھی نہیں آ رہے، دھوپ ہے. اب سرکار کے چہرے پہ پسینہ جو ہے وہ بھی بی بی سے نہیں دیکھا جا رہا. اب وہ ادھر جاتی ہیں تو بی بی آرام کر رہی ہیں. اتنے میں چند لمحے کے بعد بی بی نے جو ہے آنکھ کھولی. بی بی فضا بھاگے گئیں کہ رسول اللہ. بی بی باہر آئیں، رسالت مآب کا ہاتھ چوما، گلے لگایا. ان کا یا رسول اللہ آپ کیا کھڑے تھے؟ ان کا میں لوگوں کو، یہ جملے ہیں جس کے اوپر امام نسائی نے کہ میں لوگوں کو تمہارے گھر کی حرمت بتانا چاہ رہا تھا. تمہارے گھر کی حرمت سمجھیے گا، یہ گھر کس طرح رسالت مآب سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے اس کو آگے جی یہ جو چیزیں ہیں دنیا اور آخرت سے جڑی ہوئی، یعنی کائنات کی ایگزیکیوشن، اس کا لائف، تو ان کی ارواح جو ہیں ان کا، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ کہتا ہے نا کہ اور ہم نے بے شک بنی آدم کو عزت دی. عزت دی کس سے؟ اللہ ساری چیزوں کے اوپر فخر کرتا، دیتا ہے نا سارا کچھ، لیکن سرکار کو 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ سرکار کو جا کے اللہ میاں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کو دیا، اور ہمیں بھی اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے. رزق دیا اللہ نے، کبھی جتایا نہیں. زندگی دی اللہ نے، کبھی جتایا نہیں. رشتے دیے اللہ نے، کبھی جتائے نہیں. پھر اللہ نے جتایا کیا؟ اور یاد کرو اس احسان کو کہ اللہ نے اپنا حبیب تم میں بھیج دیا. اس آیت کا سینٹیکس جب میں کبھی پڑھتا ہوں نا تو مجھے اندر سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ سرکار کون ہے. ٹھیک ہے. تو اصل تقدیس جو آدم کو ملی وہ سرکار کی وجہ سے. آدم کی پیشانی میں نور کس کا چمک رہا تھا؟ سرکار کا. سرکار نے کہا تھا آدم کو میری شباہت پہ بنایا گیا. تو بیسیکلی شیطان نے جو ہے وہ آدم کے خلاف نہیں گیا تھا، شباہت سرور انبیاء شبیہ سرکار کی کے خلاف گیا تھا. شبی کی خلاف کرنے پہ مردود ہو سکتے ہیں، اصل کے خلاف کرنے سے پتہ نہیں کیا ہوگا.
سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. اب یہ ہے کہ کوثر تھی، کوثر کثرت کا معنی بھی ہے. تو سرکار کو یہ تانا دیا تھا نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، تو آج سرکار کی اولاد کوثر یعنی پاک بی بی سیدۃ العالمین، سادات صرف اور صرف اور صرف پاک بی بی سیدۃ العالمین کی اولاد ہے. سادات اور کوئی نہیں ہے. پاک بی بی اور رسول اللہ کی اولاد سادات ہیں، باقی کوئی نہیں. مولا علی کے 18 بیٹے ہیں، 18 میں سے 16 سید نہیں ہے، صرف ایک گھر سید ہے. کو اس گھر کا سرکار نے خود کہا تھا. ہم نے اپنی مرضی سے گرامریں نہیں بدلنی کہ جی اہل کا مطلب اہلیہ اور فلاں اور فلاں. نو، ہم کون ہوتے ہیں؟ سرکار نے کہہ دیا تو کہہ دیا. یعنی قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. لکھا ہوا مجریہا ہے، پڑھتے مجریہا. سرکار سے لوگوں نے پوچھا کہ سرکار یہ لکھا ہوا مجریہا ہے، پڑھتے مجریہا، کہ نوح کی زبان سے ایسے ہی نکلا تھا تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا کہ نوح نے ایسے پڑھ لیا تو بس پھر گرامر میں جو مرضی ہے یہی ہوگا. سرکار ختمی مرتبت یعنی اللہ نوح علیہ السلام جیسے نبی کا جو ہے وہ جملہ ضائع نہیں ہونے دیتا، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو ضائع کرے گا. یعنی قبلہ جب تحویل ہوتا ہے، میں بار بار گھما پھرا کے اس بات کو صرف ایک چیز کی طرف لا رہا ہوں، قبلہ تحویل ہوتا ہے تو اللہ قرآن پاک میں کہتا کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے، آپ قبلے کو چینج کر لیجئے، بدل لیجئے اس طرف کہ جس طرف آپ چاہتے ہیں. تو قبلہ بدلا کس طرح؟ سرکار کی ول کا مطلب ہے خانہ کعبہ، سرکار کی منشا کا مطلب ہے خانہ کعبہ. آپ نے کہا ادھر کر لو. اللہ تو قرآن پاک میں یہ کہہ رہا تھا آپ اپنی مرضی سے بدلی، تو سرکار نے اپنی مرضی سے بدل لیا، سرکار کی مرضی. ٹھیک ہے. اور پھر ایک چیز جو میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے. اس کوثر کی جو ہے وہ قیمت کا نام کربلا ہے. واہ. اس کوثر کی قیمت کا نام کربلا ہے. قربانی، قربانی، اس کو سمجھیے. کیونکہ سورہ کوثر میں 2 چیزیں ہیں، میں نے اب پہلے بھی یاد کر کے فصل لربک کا وانحر، نماز اور قربانی کی معراج اگر پوری کائنات میں کہیں ہے تو وہ کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے میں. اور یہ قربانی کا راز ہے. یہ غار حرا کے اس سجدے سے لے کے کربلا کے آخری سجدے تک رسالت مآب کی لیگیسی کا نام ہے. ٹھیک ہے. بندگی، بلکہ بندگی کی ایک اور بات میں بات کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ اور یاد آ جاتی ہیں. میرا بچپن گزرا اپنے دادا جی سے، تو ہم اکثر باتیں کرتے تھے بندگی، ابدیت. ابو بھی اسلامیات کے پروفیسر تھے، ہمارے گھر میں دین بھی بڑا ڈیپ روٹڈ تھا. میں نے بچپن سے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، اللہ کی مہربانی تھی. ایک دن ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جی بندگی کرنی چاہیے. کسی دوست نے دادا کو، کہ میں بچہ تھا، کہ جی بندگی کرنی چاہیے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے بھی پوچھ لیا، میں کہا دادا وہ بندگی ہوں کی ہے؟ تو ہم چونکہ پنجابی بولتے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ پتر لوکاں نوں بندگی دا پتہ نہیں ہے. بندگی اللہ دے اگے کھلون دا نا نہیں ہے، بندیاں دے اگے کھلون دا نا ہے. جے تے تو اینا تیرے چ حوصلہ ہے، مجھے وہ جملے یاد ہیں کہ جے تیرے چ اینا حوصلہ ہے تو کیا مطلب دن اللہ نو جا کے کہیں کہ مالک اے گناہ گار ہے، اینو چھڑ دے. تو میں کہا جی اسی شفاعت کرن جوگے ہو جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، شفاعت دی گل نہیں کر رہا. یہ میں بڑا مجھے جملہ یاد آ گیا. ان کے بیٹا میں شفاعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو یہ کہنا ہے کہ مالک میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری تو اتنی سزا ہے کہ میں معافی نہیں ہو سکتی. چل اگر 6 مہینے کی اس کی سزا ہے اس کو چھوڑ دے، اس کی سزا مجھے دے دے، اس کی جگہ یہ سزا مجھے دے دے. یہ بندگی ہے کہ اللہ کے بندوں کے آگے کھڑے ہونا کہ مالک چل. پھر ایک حدیث مجھے ایک دم سے یاد آ گئی یہ بات کرتے کرتے ہی. ایک حدیث ہے بخاری مسلم اور اس کے اوپر میرا خیال دارمی نے، اب ایگزیکٹلی مجھے حوالہ یاد نہیں ہے اس کا، لیکن دارمی نے اس کے اوپر کام بھی شاید کیا ہوا ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث. قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کو کہیں گے ہمیں دوزخ میں ڈال دیں. جب یہ جملہ سرکار کی زبان سے ادا ہوا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں. یہ جملے ہیں حدیث کے کہ صحابہ کرام چیخ اٹھے کہ یا رسول اللہ پاگل ہیں، اللہ سے آگ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا ہاں
یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ کا نور ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ اگر ہمارے جلنے سے ہمارے جو تمہارا اندر اللہ کا نور ہے اس کے جلنے سے کچھ دوزخیوں کو سکون اور راحت ملتی ہے، مالک ہمیں جلا دے، ان کو چھوڑ دے۔ حقوق العباد کی معراج ہے۔ اوہ 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 اوہ۔ میرے دادا جی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا بندگی اللہ کو جا کے کہنا۔ پھر میں ایک درویش کے پاس بیٹھا کرتا تھا، مجذوب فقیر، ان کی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اور بولتے بھی بہت کم تھے، بہت کم کبھی بولتے تھے، یعنی لوگوں کو یہی خیال تھا کہ وہ نہیں بول سکتے، لیکن کبھی کبھی وہ بات کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے نا مجذوب تھے، وہ کہتے ہیں سید کوشش کریں جدو تو اللہ دے سامنے جائے نا تو کوئی نیکی نہ تیرے کو ہوئے۔ میں پریشان ہو گیا، میں کہا کی مطلب؟ میں کہا بابا جی ایدا کی مطلب؟ کہتے بیٹا بولتے بہت کم تھے لیکن جب بولتے تھے نا تو کمال ہی کر جاتے تھے۔ کہتے بیٹا تیرے کو لکھ بھی نیکی ہوئے گی نا تو اللہ تینوں کہے گا کہ جا میزان تے جا تلوالا ہے تو ادھر چلا جائے گا، تو جے تیرے کو کوئی نہیں ہوئے گی نا تو رسول اللہ دے سامنے جا کے اے تے کہن جوگا ہوئے گا یا رسول اللہ ساڈے کول تے ہے گا ہی کچھ نہیں، کی تلوائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میں کہا بابا جی کرنا کی ہے؟ ان کے قیامت والے دن نا لوکاں نو ایک ایک نیکی دی ضرورت ہوئے گی، دے جائیں تے جے تینوں کدی کوئی ایہو جہا موقع مل گیا نا تے اپنیاں نیکیاں کسی دے کھاتے چ پوا دیں تے آپ رسول اللہ دے کھاتے چڑھ جائیں، بڑیاں چیزاں تو بچ جائیں گا۔ واہ۔ مجھے یہ بات اس وقت میں گریجویشن میں تھا شاید، اس وقت سے بس یہ میرے اندر اتر گئی ہوئی ہے۔ بندگی کی میں بات کر رہا ہوں تو جو بندگی کی معراج شفاعت کا ممبر ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہے، ہم تو ادراک بھی نہیں نہ کر سکتے وہ کون ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی احادیث میں ہے کہ قیامت والے دن بھی سرکار کو فکر کس کی ہے؟ امت۔ جب معراج پہ اللہ نے سرکار کو کہا کہ حکم فرمائیے آپ میرے گھر آئے ہیں، میں آپ کو کیا تحفہ پیش کروں؟ سرکار نے کہا میری امت کو بخش دے، میری امت کا دھیان کر لے۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین جو ہے وہ ان سے رسالت مآب نے پوچھا کہ آپ بی بی حق مہر علی سے آپ کی شادی کروں تو حق مہر، انہوں نے کہا بس آپ کی امت کے لوگوں کی بخشش، بی بی کا حق مہر ہے۔ اللہ اور اس گھر سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ گھر یا علی انتا قسیم النار والجنہ، کہ علی آپ قسیم ہیں، یا علی انتا قسیم الکوثر، آپ جو ہے وہ کوثر تقسیم کرنے والے ہیں، آپ جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تقسیم کنندگان ہے نا یہ اہل قصا، یعنی مولا امام حسین نے کربلا کے میدان میں روز عاشور 10 محرم کو آخری جو خطبہ دیا ہے اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے یزید کی فوج کو، اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ تم قیامت والے دن میرے ہاتھ سے کوثر پینے کی خواہش رکھتے ہو اور میرا ہی پانی بند کر کے رکھتے ہو۔ اللہ یہ جملے بتاتے ہیں کیا ہے۔ تب مولا نے کہا تھا میں ابھی زمین کو حکم دوں تو یہاں سے سمندر پھوٹ نکلے۔ لیکن ایک چیز اور جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی کہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار رہنے کی معراج بھی یہ گھر ہے، کل کا کل اختیار۔ بس یہ فرق ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ایڑیاں لگتی ہیں تو زمزم نکل آتا ہے، اور رسالت مآب کے بچوں کے لیے کوثر نکل آتا ہے۔ واہ، فرق ہے نا۔ واہ واہ۔ یہ کوثر کے مالک ہیں، وہ زمزم کے مالک ہیں۔ لیکن مولا سجاد نے اپنا تعارف کیا کرایا مولا زین العابدین؟ انا ابن الصفا والمروہ، انا ابن زمزم و مقام ابراہیم، کہ میں بیٹا ہوں صفا اور مروہ کا، میں بیٹا ہوں مقام ابراہیم کا، ٹھیک ہے۔ انا ابن الکعبہ، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ اپنا تعارف مالک نے یزید کے دربار میں ان لفظوں سے کروایا ہے، اور ویسے یہی لفظ ہیں جو رسالت مآب کے نکاح کے خطبے میں بھی ہیں، یہی لفظ ہیں جو مولا سجاد کے خطبے میں بھی ہیں، یہی لفظ ہیں جو مولا علی کے خطبے میں ہیں۔ یہ گھر ہے ہی ایک جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہاں پر جب اس کی ہم بات کرتے ہیں، کبھی سورہ فجر کا ذکر کیا نا، تو پھر وہ بھی کسی دن بتاؤں گا، والفجر ولیال نشر، کہ فجر کون سی ہے اور 10 راتیں کون سی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں وہ فجر کی اذان ہو عاشور کے دن دی گئی، اور کہیں وہ عاشور کی 10 راتیں ہی ہوں۔ والفجر ولیال نشر،
یہ جو ہے نا یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سمجھیے. جو آیات درود اتری ہیں نا، آیات صلوات جنہیں کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلموا تسلیما میں بھی اس میں ہے کہ سلام پیش کرو اور ایسے پیش کرو جیسے آپ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کرنا یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں تو اپنی اوقات حیثیت کے مطابق السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ذریاتک اجمعین. جب یہ کہتے ہیں تو آپ تو اپنی اوقات حیثیت سے تو کہیں آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں کہ اگر سرکار نے کہیں سے جواب دے دیا تو سرکار کی زبان سے وعلیکم السلام نکل گیا، آپ کی تو نسلیں تر گئیں، آپ کی تو قیامت، آپ کی تو آخرت، آپ کا تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی. سرکار نے آپ پہ سلامتی بھیج دی، آپ نے تو اپنی اوقات سے بھیجی تھی. یہ گھر کسی کا نہیں رکھتا، یہ کسی کا احسان نہیں رکھتا یہ گھر. اور اصل میں یہ جو کوثر ہے نا، یہ رسالت مآب کی وہ اولاد ہے جس کو اللہ نے عطا کیا، کثرت سے عطا کیا. کوثر کے ہزاروں میں نے ہیں جی، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ جب چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کیونکہ جب پازیٹیو طاقتیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں تو منفی طاقتیں اس کو روکتی ہیں. یہی کربلا میں ہوا ہے. مولا حسین نے تعارف کیا کرایا کہ دیکھتے نہیں ہو دنیا میں اچھائی ختم ہو گئی ہے، اور اچھائی جو ہے وہ اتنی ہی باقی رہ گی کہ جیسے ایک برتن ٹوٹ جائے تو اس کے پیندے میں تھوڑا سا پانی ہو. دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کیا جا رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے محرمات کو حلال کیا جا رہا ہے اور اللہ کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ گھر ہے، اس میں بہت بڑا راز ہے. کنتو کنزن مخفین کا راز ہے. یہی چار جو ہے نا، یہ دراصل کو جیسے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں. یبایعون اللہ، کہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت، کہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے وہی ید اللہ ہوتا ہے، سرکار اور ان کا گھر. اصل میں رسالت مآب نے جو کہا ہے نا اس کو سمجھیے. یہ پوری کرکس اس کا یہ ہے، اتنا گھما پھرا کے لانے کا. رسالت مآب نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد، اس کے گھر بار، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. تو سرکار کی محبت ہی اصل چیز ہے، بے شک، اور وہ اس گھر کے بغیر نہیں ہوتی. جنہی رسالت مآب، اور بالکل علامہ اقبال نے جو پوری، مطلب علامہ اقبال کا کانسیپٹ بڑا شاندار ہے، محمد ان دا میکنگ. کبھی پڑھیے گا. علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہم نے ظلم کیا اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کیا کہ علامہ اقبال پڑھنے ہی نہیں دیا. یعنی یہ سارے جو ہے نا یہ اسی کا ہے. میں چونکہ یہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے تو میں اس کو اسکیٹرڈ اس لیے، یعنی میں اس کو جوڑ بھی انٹرلنکڈ ہے، ساری چیزیں ریلیٹڈ ہے، ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ جو ہے نا جاری ہو سبجیکٹ سے. اہل بیت جو ہے نا ان کا ادب دراصل رسول اللہ کا ادب ہے. میں جب بات کرتا ہوں مولا امیر کائنات کی تو مولا امیر کائنات کی تعریف دراصل رسول اللہ کی تعریف ہے. امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف دراصل رسول اللہ کی تعریف ہے. پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کی تعریف دراصل رسول اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس گھر کو رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں اللہ نے چنا کہ یہ بیٹی ہیں اس لیے، یہ دماد ہیں اس لیے، یہ نواسے ہیں اس لیے. نو، یہ اپنی ذات میں مکمل ترین لوگ ہیں. اور یہی جو ہے وہ سورہ حجرات کی پہلی آیات میں یہی ہے کہ اپنا قدم بھی سرکار سے آگے مت بڑھاؤ، سرکار کے سامنے آواز بھی اونچی نہ کرو، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام بھی ایسے مت لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. یہ حقیقت ہے اور یہی اصل کہانی ہے کہ یہ جو کوثری لائنیج ہے نا، اب میں جو جسٹ کوثری لائنیج کو سمجھیے. یہ کوثری لائنیج کائنات کی اصل طاقت، یہ کوثری لائنیج ہے جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ کوثر سے ہوتی ہوئی پورے قرآن سے ہوتی ہوئی کائنات کی ایگزیکیوشن ہے. کوثری لائنیج بہت زیادہ پاورفل ہے. یہ وہ بلڈ لائن ہے جس میں جو ہے وہ اولیاء، ائمہ،
سادات، یہ بلڈ لائن بہت بڑی بلڈ لائن ہے. اور یہ کوثر جو ہے نا، یہ ایک شعر میں نے لکھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ وہ نسل کائنات میں سب سے جدا ملی، ماں جس کو پرورش کے لیے فاطمہ ملی. اللہ اکبر. یہ کائنات کی سب سے بڑی ہے. اور یہی جو ہے نا رسالت مآب کا ہے، اور یہ لیگیسی جس میں 12 سرداروں کا، یعنی ایک اور جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 12 چشمے دے دیے اور ہمیں 12 سردار دے دیے. وہ 12 سردار 12 امام ہیں جو سرکار سے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام اسی سے، جو بیسیکلی حدیث کسا کی جو فائنل تجلی ہے نا، جو فائنل تجلی ہے حدیث کسا کی، وہ رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین میں. یہی اس کوثری لائنیج کی تکریم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اولاد کی لیگیسی کے سردار مولا امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، شریعت سرور انبیاء، دین آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، ولی آیات آ گئی، اللہ کا دین مکمل ہو گیا. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، تو وہ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا. تو یہ اصل میں یہ حوض کوثر ایک جز ہے، کل کا کل یاسین ہے، کل کا کل تاسین ہے. کبھی زندگی رہی تو یاسین اور تاسین کے اوپر بات ضرور کروں گا کہ یہ یاسین کیا ہے اور یہ تاسین کیا ہے. یہ چیزیں بڑے راز ہیں سر، بات کرتا جاؤں تو شاید زندگی ختم ہو جائے، باتیں نہ حیدر بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ تشریف لائے اور اتنی ہماری رہنمائی کرے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. بہت شکریہ ناظرین، بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا. اللہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے خاندان سے محبت کی اللہ ہمیں توفیق دے. آج کی اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.